الرحمن الرحیم، آسان ترین اور تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک کو سمجھیں۔ آج ہمارا اس کا تیسرا سبق ہے اور یہ سبق ہے پروناؤنز کے بارے میں۔ پہلا سبق بھی ہم نے پروناؤنز کے بارے میں پڑھا تھا، کیونکہ پروناؤنز جسے ضمائر کہتے ہیں۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ اس کی دو قسمیں آتی، سیپریٹڈ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن۔ سیپریٹڈ یعنی ضمیر منفصل، الگ آنے والی ضمیر۔ اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، مل کر آنے والی ضمیر۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سبجیکٹیو، جو فاعلی حالت پر دلالت کرتی، آبجیکٹیو جو مفعولی حالت پر دلالت کرتی۔ ہم نے پہلا سبق سیپریٹڈ پروناؤنز کا پڑھا، ضمیر منفصل کا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ لیسن نمبر 1 کو کھول کر اسے دوبارہ پڑھ لیں۔ آج اٹیچڈ پروناؤن، آبجیکٹیو کیس، ضمیر متصل یعنی مل کر آنے والی ضمیر۔ آج کا سبق انتہائی زیادہ اہم ہے، بلکہ عربی میں ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ جنہیں یہ ضمیر متصل ازبر ہو گئیں اور ان کا استعمال صحیح معنوں میں کرنا آ گیا تو گویا اسے آدھی عربی زبان آ گئی۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا۔ ہو، اس ایک مرد کا، یہ غائب ہے سارے، اس آدمی کے بارے میں بات ہے جو موجود نہیں۔ ہو، اس ایک مرد کا۔ ہما، ان دو مردوں کا۔ ہم، ان سب مردوں کا۔ کا، آپ ایک مرد کا۔ کما، آپ دو مردوں کا۔ کم، آپ سب مردوں کا۔ یہ، میرا، نا، ہمارا۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جہاں بھی استعمال ہوں گی کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئیں گی، اس لیے انہیں اٹیچڈ کہتے ہیں۔ متصل یعنی مل کر آنے والی ضمیریں یہ الگ نہیں آئیں گی۔ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ ملیں گی تو جس کے ساتھ ملیں گی ان میں سے ایک مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ عربی کے اندر مضاف الیہ کو سمجھنا بھی بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں بڑے آسان الفاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مضاف کا مطلب ہے جس کی نسبت کی گئی ہو، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ مضاف الیہ یعنی دو لفظوں کو ملانا۔ ان دو لفظوں میں پہلا لفظ وہ مضاف ہوگا، دوسرا لفظ مضاف الیہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں آپ، ہمارے سامنے ہے رب، اس کے ساتھ ہم نے اٹیچڈ پروناؤن میں سے ہو کو ملایا تو پڑھیں گے ربہ، ربہ۔ اب یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ملے ہیں تو جہاں دو لفظ ملیں گے وہ مضاف الیہ ہے۔ یہ پہلا لفظ مضاف ہے، دوسرا لفظ یعنی ہو یہ مضاف الیہ ہے۔ رب کی نسبت ہو کی طرف کی گئی ہے، اس کا رب، اس ایک مرد کا رب۔ اسی طرح کتاب، اور اس کے ساتھ ہم ہو ملا دیں، کتابہ، اس کی کتاب، اس کی یعنی اس ایک مرد کی کتاب۔ رسول کو ملائیں، رسولہ، اس ایک مرد کے رسول۔ اب آپ نے ترجمے میں غور کیا ہوگا، اس کا رب، اس کی کتاب، اس کے رسول۔ یہ جو درمیان میں کا، کے، کی آ رہے ہیں، جہاں بھی اردو میں آپ کو یہ نظر آئیں تو آپ انہیں دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی علامت ہے۔ کا، کے، کی، یا را، رے، ری، یہ جو ہمارے پاس دو لفظ ہیں نا، یا یہ اور نا، جب ان کے ساتھ ملے گا، یہی رب کو آپ ملائیں ربی تو اس کا معنی ہے میرے رب، میرا رب۔ ربنا، ہمارے رب، یا آپ کہتے ہیں کتابی، میری کتاب، میرا رب تو وہاں را آیا، کتابی، میری کتاب تو وہاں ری آیا۔ جیسے آپ یا کے ساتھ ملائیں کتاب تو ہوگا کتابی، اس کا معنی ہے میری کتاب۔ آپ رسول ملائیں، رسولی، اس کا معنی ہے میرا رسول۔ یا آپ نا ملا دیں، رسولنا،
تو اس کا معنی ہوگا ہمارے رسول، رسولنا۔ تو مضاف مضاف الیہ کی علامت میں کا، کے، کی، را، رے، ری، جہاں بھی آپ کو اردو میں ملے آپ سمجھ جائیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے۔ مکمل گردان آپ دیکھیں سامنے، ربہ، اسی طرح آپ گردان پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں، ربہ، ربہما، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا رب، ان دونوں کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، آپ دونوں کا رب، آپ سب کا رب، میرا رب، ہمارا رب۔ اب عربی اردو دونوں ملا کے پڑھیں، ربہ، اس کا رب، ربہما، ان دو کا رب کیونکہ ہما دو کے لیے ہے، ربہم، ان سب کا رب کیونکہ ہم سب کے لیے، ربک، آپ کا رب، ربکما، آپ دو کا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ چند ایک میں اور کلمات لکھتا ہوں، آپ نے ان کلمات کو ان ضمیروں کے ساتھ ملا کر اسی طرح مکمل گردان پڑھنی ہے، پہلے عربی میں، پھر اردو میں، پھر عربی اردو دونوں میں، اور پھر مختلف انداز میں۔ آپ انہی ضمیروں کو دین کے آخر میں لگائیں، جیسے اگر ہو ہم لگائیں گے تو بن جائے گا دینہ، اس کا دین۔ اگر ہما کو لگائیں گے تو بن جائے گا دینہما، ان دونوں کا دین۔ ہم کو لگائیں گے تو بن جائے گا دینہم، ان سب کا دین۔ آپ کا دین کہنا ہو تو کہیں گے دینک، آپ کا دین۔ آپ دونوں کا دین کہنا ہو تو کہیں گے دینکما، آپ دونوں کا دین۔ آپ سب کا دین کہنا ہو تو کم لگائیں گے دینکم، آپ سب کا دین۔ میرا دین دینی، ہم سب کا دین یا ہمارا دین دیننا، دیننا۔ اسی طرح آپ مشق کریں رسول کے آخر میں، اس کے آخر میں بھی آپ وہ ساری ضمیریں لگائیں، رسولہ، رسولہما، رسولہم، رسولک، رسولکما، رسولکم، رسولی، رسولنا۔ اس کے رسول، ان دونوں کے رسول، ان سب کے رسول، آپ کے رسول، آپ دونوں کے رسول، آپ سب کے رسول، میرے رسول، ہمارے رسول۔ ایسے کتاب کے آخر میں وہ ضمیریں لگائیں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابی، کتابنا۔ ترجمہ اسی طرح اس کی کتاب، ان دو کی کتاب، ان سب کی کتاب، آپ کی کتاب، آپ دو کی کتاب، آپ سب کی کتاب، میری کتاب، ہماری کتاب۔ ترجمے میں آپ غور کر رہے ہوں گے کہ ان کے آخر میں کے، کا، کی، رے، را، ری آ رہا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم، اے اللہ، افتح، کھول دے، لی، میرے لیے۔ دیکھیں اس کے آخر میں یہ جو یا ہے یہ وہی ضمیر متصل ہے، میرے لیے۔ ابواب، دروازے، رحمتک، یہ کاف، اپنی رحمت کے، یعنی تیری رحمت کے۔ اللہم، یہ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، اے اللہ، انی، بے شک میں، یا کا معنی میں، اسألک، آپ سے سوال کرتا ہوں، کا، کما، کم، من فضلک، آپ کے فضل کا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک لے کے بیٹھیں، تقریباً قرآن پاک کی ہر سطر میں آپ کو یہ والی ضمیریں مل جائیں گی، یا ہو ہوگا، ہما ہوگا، ہم ہوگا، کا، کما، کم، یہ، نا۔ اور یہ قرآن پاک میں کئی ہزاروں مرتبہ یہ ضمیریں آئی ہیں۔ اگر آپ یہ 8 ضمیریں صحیح طریقے سے سمجھ لیں، یاد کر لیں، تو پھر قرآن میں غور کیجئے گا، بڑے الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچائیں
تاکہ قرآن سیکھنے والے بھی ہوں، دوسروں کو سکھانے والے بھی ہوں۔